ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہاں کھڑی صرف ماتم کرتی رہو گی کیا؟ رونا بند کرو اور میرا حق ادا کرو۔ ابراہیم شاہ کی آواز پر دلہن بنی سمرین بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ آج اس کی شادی ابراہیم کے چھوٹے ستیلے بھائی زین سے تھی۔ زین اور وہ ایک دو ڈرے ڈرے محبت کرتے تھے، پر عین بارات کے وقت زین غائب ہو گیا تو سمرین کا نکاح اور رخصتی ابراہیم کے ساتھ ہو گئی۔ پر کوئی نہیں جانتا تھا ان سب کے پیچھے ابراہیم کا ہاتھ تھا۔ میں آپ کو بھائی سمجھتی تھی اور آپ؟ وہ روتے ہوئے اتنا ہی بولی۔ جب ابراہیم نے غصے سے اسے اپنی جانب کھینچا، تم کیا سمجھتی تھی؟ مجھے غرض نہیں، پر حقیقت میں بیوی ہو، اس بات کا احساس میں تمہیں جلد دلاؤں گا۔ یہ کہتے ابراہیم نے اس کی ایک نہ سنی اور زین کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو نا، ابھی ہمارا کل ہی نکاح ہے، کیا تم سے ایک دن صبر نہیں ہو سکتا؟ وہ آج جیسے ہی آفس جانے کے لیے اس راہداری سے گزرا تو اس کے کانوں میں یہ آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ ایک جگہ ہی جم گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو زین اور سمرین ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی مذاق مستی کر رہے تھے۔ جب ہی تو اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے غصے سے زین کو گرجدار آواز لگائی، زین کیا تمہیں واپس نہیں جانا؟ یہ آواز سن کر سمرین سے زین ایک دم سے الگ ہوا۔ بھائی آپ؟ کیا بھائی؟ آج بھی مجھے آفس جانا ہوگا؟ زین روحان سی ہو کر بولا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زین؟ تمہیں پتہ ہے نا آفس میں مجھ پر بہت برڈن ہوتا ہے، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس نے ایک نظر سمرین کو دیکھا، جس نے ابراہیم کو دیکھتے ساتھ ہی سنبھل کر اپنا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا تھا۔ بھائی میں تو آج سمرین کو شاپنگ پر لے کر جا رہا تھا، ابھی تک میں نے اسے نکاح کا ڈریس نہیں دلوایا۔ اس نے ایک نظر سمرین کو دیکھا تھا۔ یہ سن کر ابراہیم کے ماتھے کی رگیں زب سے تن گئی تھیں۔ وہ ایک نظر سمرین کو دیکھ رہا تھا جو بس سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایسا کرو زین، تم آفس کے لیے تیار ہو جاؤ، میں سمرین کو لے جاتا ہوں، اس نے جو شاپنگ کرنی ہوگی وہ کر لے گی، پھر واپسی پر تمہیں میں پک کر لوں گا اور سمرین کو چھوڑ دوں گا، اتنے میں تم تیار بھی ہو جاؤ گے اور ٹائم بھی بچ جائے گا۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے بولا تو زین نے جھٹ سے اس کی بات مان لی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ گیا تھا۔ نہیں، میں زین کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ زین کے جاتے ہی سمرین نے ابراہیم کو ایک نظر دیکھ کر دھیمے لہجے میں اس کو کہا، بڑا شوق ہے تمہیں اس کے ساتھ جانے کا، میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں سب کچھ دلوا دوں گا، تم میرے ساتھ آ سکتی ہو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جلدی آؤ۔ اس نے ایک نظر سمرین کو دیکھ کر غصے سے کہا اور وہاں سے نیچے اتر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی سمرین دبے دبے قدموں کے ساتھ اس کی گاڑی کے پاس آئی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر جھجکتے ہوئے اندر بیٹھ گئی تھی۔ ابراہیم نے فل سپیڈ کے ساتھ گاڑی چلا دی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر چل رہا تھا جب سمرین اور زین کو اس نے ایک ساتھ دیکھا تھا۔ تم کیسی لڑکی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سمرین جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی، ابراہیم غصے سے اس سے بولا تھا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آخر کیا ہوا ایسا؟ سمرین کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کچھ دیر پہلے تم اور زین کیا کر رہے تھے؟ ابراہیم نے گویا اس سے پوچھا تھا۔ تب سمرین کو یاد آیا تھا اور وہ نظریں جھکا چکی تھی۔ دیکھو زین تو باہر سے پڑھ کے آیا ہے، وہ کھلے مزاج کا حامل ہے، پر تمہیں تو سمجھنا چاہیے، ایک مشرقی کی لڑکی کو یہ کبھی بھی زیب نہیں دیتا کہ یوں کھلے عام اپنے ہونے والے شوہر سے ملتی رہے۔ اس نے گاڑی کو ایک طرف موڑ کر بغیر دیکھے سمرین کو کہا تھا، بس اس کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ سمرین جو کہ دل کی کمزور سی نازک سی لڑکی تھی، ابراہیم کے 2-3 کرخت بول اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ دیکھو میں تو تمہیں صرف سمجھا رہا ہوں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ گہری سانس دے کر اسے اب اپنی بات کلیئر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دونوں مال پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک بہت بڑی سی شاپ میں اسے لے کر آیا تھا۔
تبھی ابراہیم کی نظر ایک گہرے جامنی رنگ کی میکسی پر گئی تھی۔ یہ دیکھو، یہ میکسی تم پر بہت اچھی لگے گی، ایسا کرو اسے ٹرائی کر لو۔ تبھی سمرین گھبرا کر بولی، نہیں، ہلکے رنگ پسند ہیں۔ ابراہیم دانت پیس کر بولا، دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں، زین کو یہ میکسی اچھی لگے گی، تم اسے ایک دفعہ ٹرائی تو کرو۔ دیکھیں، میں نے کہا نا اسے پسند نہیں آئے گی۔ سمرین جھنجھلا چکی تھی۔ ایسا کرتی ہوں، میں زین سے کال کر کے پوچھ لیتی ہوں۔ اس نے فوراً اپنا موبائل آن کیا۔ ابھی وہ زین کو ویڈیو کال کرنے ہی والی تھی جب ابراہیم نے ایک جھٹکے سے اس سے موبائل کھینچ دیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ زین میری چوائس کو ٹھکرا دے گا؟ جب اسے پتا چلے گا کہ یہ میں نے پسند کیا ہے تو وہ تمہیں بھی یہی کہے گا کہ یہ ڈریس اچھا ہے، جاؤ چینج کرو۔ وہ ڈریس اسے زبردستی تھما کر خود اپنے بازو سینے پر جمائے اسی جگہ کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ سمرین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابراہیم کیا کر رہا ہے۔ وہ 10 منٹ اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ منٹ بعد جیسے ہی ٹرائی روم کا دروازہ کھلا اور سمرین وہاں سے نکلی تو ابراہیم نے ایک نظر اسے دیکھا، پر پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ واو، لکنگ بیوٹیفل، میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ رنگ تم پر بہت اچھا لگے گا کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ بلا ساختہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال پر پھیر کر مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ تبھی اگلے ہی پل سمرین نے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ ابراہیم کو اس کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ تم جا کر چینج کرو، میں بل کروا کر آتا ہوں۔ وہ اپنے لفظ پر زور دے کر کاؤنٹر پہ چلا گیا تھا۔ زین اور ابراہیم دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ابراہیم اس وقت 20 سال کا تھا جب اس کا باپ ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت کو اس حویلی میں لے کر آیا تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ ڈیڈ، یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم جو اس وقت ایک گارڈ کے ساتھ ڈرائیونگ سیکھنے گیا ہوا تھا، اس نے عورت کو آتے ہوئے دیکھا۔ اپنے باپ کمال پاشا سے سوال کرنے لگا، بیٹا، یہ آج سے آپ کی نئی مما ہیں۔ جیسے ہی اس کے باپ نے اسے یہ کہا تو ابراہیم نے فوراً نفی میں سر ہلا لیا۔ نہیں، یہ میری ماں نہیں ہو سکتی، میری ماما تو کب سے اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ ڈیڈ، یہ آپ کسے لے کر آ گئے ہیں؟ ابراہیم اتنا بچہ نہیں تھا، وہ 20 سال کا تھا، جبکہ زین اس سے کافی چھوٹا تھا۔ جب ایک دن زین نے غلطی سے اس کے کھلونوں کو ہاتھ لگا لیا تو ابراہیم نے اسے مار مار کر ہلکان کر دیا تھا۔ زین کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ بچپن ہی سے زین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اس کا باپ ہمیشہ اپنی بیوی کے سامنے اس زین کو ترجیح دیتا تھا اور ابراہیم کو ہمیشہ اگنور کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم بچپن سے ہی احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا۔ تب سے ہی سمرین ان دونوں کے پاس آتی رہتی تھی۔ سمرین کی دادی نرویتا بیگم اور ابراہیم کی دادی کے آپس میں گہری دوستی تھی۔ سمرین نے جیسے ہی زین کو دیکھا تھا جو اس کے ایج گروپ کا تھا تو اس کی فوراً زین سے دوستی ہو گئی تھی، پر ابراہیم کو یہ کہاں برداشت تھا۔ سمرین، تم میری دوست ہو یا اس کی؟ آج کے بعد میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں دیکھوں۔ 20 سالہ ابراہیم نے سمرین پر اپنا حق جماتے ہوئے اس کو غصے سے کہا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو ابراہیم؟ زین بہت اچھا ہے، دیکھو اس کے پاس کتنے ٹوائز ہیں، وہ شیئرنگ کرتا ہے، تم تو مجھے اپنے کھلونوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ ابراہیم غصے سے بولا، کیونکہ وہ میری چیزیں ہیں، مجھے پسند نہیں کہ کوئی بھی میری چیزوں کو ہاتھ بھی لگائے، اور ہاں، تم بھی میری ہی ہو۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب زین تمہیں ٹچ کرتا ہے۔ ابراہیم کی بات سن کر سمرین چونک گئی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو ابراہیم؟ تمہیں اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ آج سے میں تمہاری دوست نہیں ہوں۔ سمرین نے خفا ہو کر اسی وقت ابراہیم سے دوستی توڑ دی تھی۔ پھر اندر ہی اندر ابراہیم زین کا دشمن بن چکا تھا۔ جب ایک روز ان دونوں کی اتنی لڑائی ہوئی تھی کہ ابراہیم نے زین کی ٹانگ توڑ دی تھی، تبھی ناہید بیگم، جو کہ ابراہیم کی سوتیلی ماں تھی، انہوں نے رو رو کر کمال پاشا سے کہا تھا کہ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ UK سے آئی تھیں،
اور اپنے شوہر سے کہہ کر انہوں نے زین اور اپنی UK کی ٹکٹ کروا لی تھی۔ یوں وہ UK واپس چلی گئی تھیں۔ تب ابراہیم فوراً سمرین کے پاس آیا تھا۔ سمرین، دیکھا، زین تمہیں چھوڑ کر UK چلا گیا ہے، اب تمہارا کون دوست ہوگا؟ اگر چاہو تو مجھ سے دوستی کر سکتی ہو۔ پر سمرین نے اسے منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ تم بہت برے ہو، تم نے زین کو مجبور کیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ میں تم سے کبھی بھی دوستی نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر ابراہیم کو اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے سمرین کا بازو سختی سے پکڑا تھا۔ نہیں، تم میری ہی دوست بنو گی۔ وہ اس وقت اتنی چھوٹی عمر میں بھی روپ جما کر سمرین سے کہہ رہا تھا۔ تبھی اس کے رونے کی آواز سن کر اس کی دادی نرویدہ بیگم فوراً وہاں آ گئی تھیں۔ ابراہیم، یہ کیا طریقہ ہے؟ واپس جاؤ اپنے گھر۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے دوبارہ سمرین سے ملنے کی کوشش بھی کی۔ ابراہیم وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ سمرین نے اسی وقت پکا عزم کر لیا تھا، وہ کبھی بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ بس اب وہ زین کے واپس آنے کا انتظار کرتی تھی۔ اور پھر ایک روز اسے پتا چلا تھا کہ زین واپس آ گیا ہے۔ اس وقت وہ بھی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ زین کو اپنے سامنے دیکھ کر فوراً اس سے لپٹ گئی تھی۔ ان دونوں کی پہلے میسج وغیرہ پر بھی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ ابراہیم بھی کافی عرصے بعد سمرین کو دیکھ رہا تھا۔ ان 10 سالوں میں وہ بھی زیادہ بدل گیا تھا۔ سنجیدہ مزاج، لمبے قد کاٹ کا حامل اور پروقار شخصیت، بس آفس سے گھر اور گھر سے آفس تک ہی خود کو محدود رکھتا تھا۔ پر اب اپنی سامنے سمرین کو جوان جہان دیکھ کر اس پر سے نظریں ہٹانا بھی بھول گیا تھا۔ بھائی، کیا ہوا ہے؟ آپ گہری سوچ میں گم ہیں۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے UK جانے کے بعد ایک دفعہ بھی سمرین سے نہیں ملے۔ آپ نے کیسے دوستی توڑ دی ہے؟ اتنی اچھی لڑکی ہے وہ۔ زین نے جیسے ابراہیم سے کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ مجھے اس طرح کی لڑکیاں نہیں پسند، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ارے بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ایک دفعہ سے دوستی تو کریں۔ زین نے پھر سے ابراہیم کو مجبور کیا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس سے دوستی کروں تو ایک شرط پر وہ دوستی ہو سکتی ہے زین۔ ابراہیم خلاؤں میں کھو کر اس سے بولا تھا۔ کیسی شرط بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ زین گھبرا کر بولا۔ جب ابراہیم نے اسے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری دوستی سمرین سے ہو تو اس کے لیے تمہیں اسے دوستی توڑنی ہوگی۔ یہ سن کر تو زین کا چہرہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ پھر ابراہیم کا زوردار کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ ارے تم کبھی نہیں سمجھو گے۔ ابراہیم کبھی بھی اپنے جنونی احساسات زین کے سامنے بیان نہیں کر پاتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا جنونی اور جوشیلا۔ اس کی نظر جب ایک چیز پر ٹک جاتی تھی تو وہ اسے اپنا ہی سمجھ لیتا تھا، اور پھر یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اور اس چیز کو ہاتھ بھی لگائے۔ وہ سمرین کو لے کر اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ اس کو زین پسند کرتا تھا۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اس کی فیملی میں کوئی کلیش آ جائے۔ پر وہ جب بھی سمرین اور زین کو ایک ساتھ دیکھتا تھا اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ اس نے کافی برداشت کیا تھا۔ جب بھی زین سمرین کے نزدیک آتا تھا تو وہ ضرور زین کو کسی نہ کسی کام پر لگا ہی دیتا تھا۔ اس بار بھی اس نے یہی کیا تھا۔ زین کو تیار ہونے کا کہہ کر خود سمرین کو لے کر شاپنگ پہ آ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اب کیا ہوگا؟ زین جو اس وقت دولہا بنا بیٹھا تھا، شیروانی پہن چکا تھا، بارات جانے والی تھی۔ تب ابراہیم نے اسے آ کر وہ خبر سنائی تھی۔ میں کیا کروں زین؟ اگر یہ فائلز وقت پر جمع نہ کروائیں تو پھر ہمیں کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ میں یہ سب سنبھال رہا ہوں۔ میں اب یہاں کی ذمہ داری سنبھالوں یا وہ فائل جمع کروانے جاؤں؟ تم ہی میرا یہ کام کر دو۔ اس کی بات پر زین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بھائی، میں اس وقت دوسرے شہر کیسے جا سکتا ہوں؟ بارات تو نکلنے ہی والی ہے، آج میری شادی ہے۔ زین پریشانی کے عالم میں بولا۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ دلہے ہو تم، تمہارے بغیر بارات کیسے جا سکتی ہے؟
ابراہیم نے اسے تسلی دی تھی اور یوں زین ابراہیم کی باتوں میں آ گیا تھا۔ وہ فائلز دے کر اسی وقت گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ کمال پاشا نے جیسے ہی ابراہیم سے زین کا پوچھا تو بالکل خاموش تھا۔ کیا ہوا ابراہیم؟ بتاؤ زین کہاں ہے؟ وہ تم سے ملا تھا نا؟ کہاں گیا ہے؟ ڈیڈ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے؟ وہ کب اپنی باتوں پر قائم رہتا ہے؟ آج بھی لگتا ہے کہ اپنی بات سے پھر گیا ہے۔ ابراہیم چوری نظروں سے بولا تھا۔ کمال پاشا دھاڑتے ہوئے بولے، بتاؤ زین کہاں ہے؟ صاف صاف کہو ابراہیم۔ وہ کہہ رہا تھا اسے یو کے واپس جانا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کمال پاشا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ابراہیم؟ ڈیڈ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آج بھی مجھے پتا ہے آپ کو میری بات کا کوئی یقین نہیں آئے گا۔ دیکھنے پھر زین کو کال ملا کر دیکھنے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ابراہیم نے سنجیدگی کے ساتھ اپنے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ ناہید بیگم بھی سر تھام چکی تھیں۔ اب ہم کس منہ سے وہاں جائیں گے؟ وہ لوگ تو ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تبھی ابراہیم نے فوراً کہا، مجھے نہیں لگتا ہمیں اور لیٹ کرنا چاہیے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، کیا پتہ زین واپس آ جائے، اس سے اپنے فیصلے پر شرمندگی ہو، لیکن اگر ہم زیادہ دیر یہیں پر رہے تو پھر طرح طرح کے سوال کیے جائیں گے۔ کمال پاشا کو بھی ابراہیم کی بات ٹھیک لگی تھی اور یوں وہ سبھی بارات لے کر لڑکی والوں کی طرف چلے گئے تھے۔ دادو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سب ٹھیک تو ہوگا نا؟ سمرین اس وقت اسی جامنی رنگ کے گہرے کامدار جوڑے میں ملبوس تھی جو ابراہیم کی پسند کا تھا۔ ارے تم فکر کیوں کرتی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو، نرویدہ بیگم نے اسے تسلی دی تھی۔ ایسا لگتا ہے بارات آ گئی ہے۔ اتنے میں کسی نے آ کر یہ خبر سنائی تو سمرین کی سانس میں سانس آئی تھی۔ وہ ادھر ہی بیٹھی بس کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے زین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن کہیں بھی سے زین دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دادو یہ زین کہاں ہے؟ مجھے زین تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ ارے کیا پتہ چھپا ہوا ہو۔ کچھ خاندانوں میں رواج ہوتا ہے دلہے کو نہیں دکھایا جاتا، پر اب ہر کوئی یہی سوال کر رہا تھا، دلہا کہاں ہے؟ دلہا کیوں نہیں دکھائی دیا؟ زین رات کے وقت اس جگہ پر آ گیا تھا جدھر ابراہیم نے اسے پہنچنے کا کہا تھا۔ تب اچانک سے کسی نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کی جیب سے ہر چیز نکالی جا چکی تھی۔ تم لوگ کون ہو؟ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جب ہی ایک نے اسے زوردار مکہ مارا تھا جس کی وجہ سے اس کا سر ڈیش بورڈ کے ساتھ لگا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ اندھیری جگہ میں تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، میں نے کہا میری شادی ہے، پلیز مجھے جانے دو، مجھ پر رحم کرو۔ وہ تیز تیز چلا رہا تھا پر کسی کو بھی کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ حلق خشک ہو چکا تھا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے، پانی تو دے دو، کچھ تو رحم کھاؤ۔ زین نے پانی مانگا تھا تو پھر اچانک سے ایک نسوانی پائل کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس کا دماغ ٹھٹک گیا تھا۔ یہ پائل کہاں سے آ گئی؟ وہ اپنے دماغ پر زور ڈال رہا تھا جب ایک نسوانی ہاتھ اس کے چہرے کے بالکل سامنے آئے تھے جنہوں نے ایک گلاس تھاما ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پانی پیا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں مجھے کیوں لائی ہو؟ تم کون ہو؟ تم؟ تبھی اس کے کانوں کے قریب سرگوشی ہوئی تھی۔ فکر مت کرو، کچھ دن بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گی میری جان۔ یہ سن کر تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ دیکھو آج میری شادی ہے، مجھے جانے دو، مجھ پر رحم کرو۔ ارے فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہاری جس سے شادی ہوگی وہ بالکل تمہارے پاس ہی بیٹھی ہے، فکر کیوں کرتے ہو تم؟ وہ اپنے ملائم ہاتھ سے زین کے چہرے پر ٹریس کر رہی تھی۔ وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ دیکھیے ہی کیا تماشا ہے، کہاں ہے دلہا؟ نکاح کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ابھی تک زین نہیں آیا۔
سمرین کی دادو نرویدہ بیگم نے کمال پاشا کو شکوہ کن نظروں سے دیکھ کر کہا تھا، ہمیں معاف کر دیں، وہ آ جائے گا۔ اب کیا ہوگا ڈیڈ؟ ہماری عزت کا کیا بنے گا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ زین اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ہماری عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ پورا شہر یہاں پر جمع ہے، ہر کوئی آپ کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے آیا ہوا ہے، اور آپ کا وہ صاحبزادہ، وہ تو یو کے روانہ ہو گیا۔ اس نے ذرا بھی آپ کی عزت کی کوئی قدر نہیں کی کہ ہم ایسے ہی واپس جائیں گے۔ ابراہیم نے اپنے ڈیڈ کے پاس جا کر سرگوشی کر کے جلے میں تیل کا کام کیا تھا۔ تبھی کمال پاشا اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہماری عزت کا سوال ہے، ہم کیا کریں؟ ابراہیم کچھ دیر خاموش رہا، ابھی گہری سانس لے کر نرمی سے اپنے باپ سے بولا، ڈیڈ، کیا میں اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کیسی مدد ابراہیم؟ کمال پاشا نے چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ عزت جو زین نے آپ کی برباد کی ہے، اس عزت کو میں سنبھال سکتا ہوں۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، میں سمرین سے نکاح کر لوں گا۔ آخر پہلے بھی تو اسے اسی گھر میں آنا تھا، نکاح کے بعد بھی وہ اسی گھر میں جائے گی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ زین کی جگہ وہ میرے نکاح میں ہو جائے گی۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے دو ٹوک کہا تھا۔ کمال پاشا بھی اس کی بات پر سر ہلا چکے تھے۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو۔ میں اس کی دادو سے بات کرتا ہوں۔ یہ تبھی ہو سکے گا جب سمرین کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے۔ اور یوں کمال پاشا نرویدہ بیگم کے پاس گئے تھے۔ دیکھیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمارا بیٹا دراصل یو کے چلا گیا ہے۔ نہ جانے اسے ایسا کون سا کام آن پڑا جو اس نے کسی کو بتایا تک نہیں۔ ہمیں معاف کر دیں۔ کمال پاشا نرویدہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے کھڑے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس میں میری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ میری پوتی، اس نے خواب دیکھے تھے۔ آپ کے بیٹے نے اسے کتنے خواب دکھائے تھے، اب اس کا کیا بنے گا؟ نرویدہ بیگم نے کمال پاشا کو غصے سے کہا تھا، ایک راستہ ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو نہ بتائیں تو اس کا نکاح ہم ابراہیم سے کروا لیتے ہیں۔ میرا بیٹا آگے سب کچھ سنبھالے گا، میرا سمجھدار بیٹا ہے۔ سمرین ایک دفعہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ جائے، اس کے بعد آگے ابراہیم سب کچھ سنبھال لے گا۔ ابراہیم اسی وقت وہاں آیا تھا۔ دادو، فکر مت کریں، میں سمرین کو ہینڈل کر لوں گا۔ اس کا دل میرے بھائی نے توڑا ہے، میں اسے سنبھالوں گا، فکر مت کریں۔ وہ نرویدہ بیگم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بولا، اور یوں نرویدہ بیگم بھی تیار ہو گئی تھیں۔ اپنی پوتی کی زندگی بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا تھا۔ سمرین، جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے، جیسے ہی نکاح نامہ اس کے سامنے لایا گیا تھا، وہ جو ایک کمرے میں اکیلی الگ تھلگ بیٹھی تھی، خوش ہو گئی تھی کہ زین آ گیا ہے۔ خوشی میں اس نے جلدی سے نکاح نامے پر سائن کر لیے تھے، اور یوں اس کے اوپر ایک بڑی سی چادر کروا دی گئی تھی۔ اس چادر سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح کچھ دیر بعد ہی اس کی رخصتی ہو گئی تھی، اور پھر جب اس کے ہاتھوں میں ابراہیم کا وہ ہاتھ آیا تھا، اس بھاری بھرکم ہاتھ کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ سرد ہاتھ کسی بھی قسم کے جذبات سے آری احساسات موجود ہی نہیں تھے جو اسے تحفظ یا پھر اسے تسکین دے سکتے۔ وہ جب بھی زین کے ہاتھوں کو چھوتی تھی تو اسے عجیب قسم کی سکونیت محسوس ہوتی تھی، لیکن اس بار وہ سکون تو بالکل نہیں تھا۔ ایک پل کو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے، پھر اگلے ہی پل ابراہیم نے اسے محسوس کرتے ہی زبردستی اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ سارے راستے ایک بڑی سی خاموشی رہی تھی۔ ابراہیم بالکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس وقت اسے سچ بتائے۔ ناہید بیگم بس ابراہیم کو زہریلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ پھر بھی زین کے بجائے وہ سمرین کو مجبور ہو کر ابراہیم کے کمرے میں لے کر گئی تھیں اور اسے وہاں بٹھا دیا تھا۔ ابراہیم نے سختی سے دونوں کو منع کر دیا تھا، موم ڈیڈ، آپ بیچ میں نہیں پڑیں گے، میں سمرین کو اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ واپس اپنے روم میں آ گیا تھا۔
اس دن کا اس نے کافی عرصے سے انتظار کیا تھا کہ سمرین مکمل طور پر اس کی ہو جائے، اس کے وجود پر کسی کا حق نہ ہو، اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ اس نے سمرین کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ گہری سانس خارج کرتے ہی اپنے روم میں آتے ساتھ اس نے لائٹ آف کی تھی۔ مدھم سی روشنی تھی۔ سمرین کو جیسے ہی لگا کہ زین آ گیا ہے، وہ فوراً شوخ آواز میں بولی تھی، زین آؤ نا، میرے اوپر سے یہ گھونگھٹ تو ہٹاؤ، اور یہ کیا ابھی سے لائٹ آف کر دی ہے؟ اس کی آواز سن کر ابراہیم کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی تھی۔ وہ جو صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ کے کش بھر رہا تھا، اس نے اس قسم کی کوئی بھی حرکت نہیں کی تھی۔ تبھی خاموش دیکھ کر سمرین پھر سے بولی، کیا ہوا زین؟ اور یہ تم سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ وہ گھونگھٹ کے اندر سے ہی کچھ سونگتے ہوئے بولی تھی، تم نے کب سے اسموکنگ سٹارٹ کر دی زین؟ اور ہاں سچ، تم کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ لوگ فضول باتیں کر رہے تھے کہ تم UK چلے گئے ہو۔ فائنلی نکاح ہو گیا ہمارا۔ چلو آؤ نا، میری منہ دکھائی دو، میرا منہ تو دیکھو، مجھ پر سے گھونگھٹ تو ہٹاؤ، وہ بے چین ہو کر بولی تھی۔ جب اگلے پل ابراہیم اس کی باتیں سن کر صوفے سے اٹھ کر سگریٹ کا چھوٹا حصہ بوٹ تلے مسلتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، پھر اگلے ہی پل اس کا نازک ہاتھ دیکھ کر بلا ساختہ اپنے ہونٹوں کی جانب لے گیا، پر اس نے اپنے لب جیسے ہی اس کے ہاتھ پر رکھے، سمرین کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ کیا ہوا وائفی؟ اچھا نہیں لگا؟ تمہارے شوہر نے تمہیں پہلا تحفہ دیا ہے۔ یہ آواز سن کر سمرین کے ہوش اڑ گئے تھے، اور اگلے ہی پل اس نے جھٹ سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ سامنے ابراہیم کو دیکھ کر اس کی 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہ تڑپ کر اٹھ کر بیڈ سے دور ہوئی تھی۔ تبھی ابراہیم نے اس کو نازک کلائی سے تھام کر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ تو تم کسے سوچ رہی تھی؟ کون ہونا چاہیے تھا تمہارے پاس؟ ابراہیم نے محفوظ انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ زین سے ہی تو میرا نکاح ہوا تھا نا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زین کہاں ہے؟ سمرین کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ چکے تھے۔ زین تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ سمرین، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ مذاق کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ پلیز مجھے بتائیں کہاں ہے زین؟ دیکھو، اگر تم نے ایک دفعہ پھر اس کا نام اپنی زبان سے لیا نا تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ میں نے جو اتنا کنٹرول کیا ہے نا، وہ سارا کنٹرول اب مجھ سے ختم ہو جائے گا، اور پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا نا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سمرین، آرام سے یہاں آ کر بیٹھو۔ ابراہیم نے اپنے لفظ پر زور دے کر اسے ایک بات کہی تھی، جبکہ اس کی یہ باتیں سن کر سمرین کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بھائی سمجھتی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، مجھ سے یہ مذاق مت کریں۔ کسی نے اگر آپ کو یہاں دیکھ لیا نا تو کوحرام مچ جائے گا۔ سمرین اسے سمجھانے لگی تھی۔ تمہارا شوہر ہوں میں، یہاں نہیں ہوں گا تو کہاں ہوں گا؟ یہ دیکھو، یہ کمرہ میرا ہے، میں یہاں نہیں آیا بلکہ تم یہاں لائی گئی ہو، وہ بھی میری بیوی بنا کر۔ میرا تم سے نکاح ہوا ہے سمرین۔ سمرین نے یہ جب سنا تھا، اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زین کہاں ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جب اگلے پل ابراہیم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ دیکھو، بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، تمہارا نکاح اس سے نہیں مجھ سے ہوا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے اپنا حق وصول کروں۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، میں تمہارے چہرے پر ایک بھی آنسو نہ دیکھوں۔ آج رونے کا وقت نہیں ہے، آج کی رات ایک ہونے کی ہے۔ سمرین کو ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پر ابراہیم اس کی کہاں سننے والا تھا۔ اگلے ہی پل ابراہیم اس پر قبضہ جما چکا تھا۔ سمرین کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کا سب کچھ بکھر چکا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، ایک جھٹکے میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ مجھے یہ تو بتا دو کہ زین کہاں گیا؟ وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے نا؟ میں جانتی ہوں آپ نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے،
مجھے پہلے سے ہی شک تھا۔ جب بچپن میں آپ مجھ پر حق جماتے تھے نا، تبھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ ایک نمبر کے سائیکو انسان ہیں۔ سمرین نے یہ بات چبا چبا کر اس سے کہی تھی۔ جب اگلے پل اس کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر ابراہیم نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایسے بکواس کی بھی کیسے؟ بھول نہیں رہی تم کہ اب تم میری بیوی ہو؟ پہلے تو میں تمہارے منہ سے کچھ بھی اپنے لیے سن کر برداشت کر لیتا تھا، پر اب یہ نہیں چلے گا۔ سمرین اب تمہیں سمجھنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ پھر سے اس پر جھکنے لگا تھا۔ جب سمرین نے دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے پہلے یہ بتائیں زین کہاں گیا ہے؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ اس سے بولی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا وہ UK چلا گیا ہے، اور ہاں اب تم میری بیوی ہو۔ تمہارے منہ سے کسی غیر محرم کا نام سننا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ ان ہونٹوں پر اب صرف اور صرف ابراہیم کا نام ہونا چاہیے، سمجھی تم؟ وہ اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر ٹریس کرتے ہوئے بہکے ہوئے انداز میں بولا، اور پھر اگلے ہی پل اس سے اپنی گرفت میں کر لیا تھا۔ سمرین یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ابراہیم کو ایسا لگا تھا جیسے اس نے نہ جانے کیا کچھ جیت لیا ہو۔ اسے پہلے کبھی بھی کچھ بھی جیتنے میں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جو سمرین کو جیت کر اسے خوشی ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کا موبائل چمکا تھا۔ یہ اور کسی کا نہیں بلکہ روحانہ کا میسج تھا۔ روحانہ جو کہ اس کی کمپنی میں ایک پرسنل سیکرٹری کے طور پر کام کرتی تھی، جو آئے روز جس بھی ڈیشنگ مرد کو دیکھتی تھی تو پھر اس پر دل ہار جاتی تھی۔ اور پھر جیسے ہی زین اتنے دنوں بعد UK سے واپس آیا تھا اور اس دن آفس گیا تھا، زین کو دیکھ کر روحانہ کے ایسے ہی تاثرات تھے جیسے وہ باقی مردوں کو دیکھ کر وہ رد عمل دیتی تھی۔ اس کے یہ تاثرات ابراہیم نے بھی بخوبی دیکھے تھے۔ تبھی جیسے ہی روحانہ اس کے آفس میں آئی تھی، ابراہیم نے اس سے پوچھا تھا، کیا تم زین میں انٹرسٹڈ ہو؟ تمہیں وہ پسند ہے؟ وہ یہ سوال سن کر پہلے تو شرمندہ ہو گئی تھی۔ سر، یہ آپ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کا چھوٹا بھائی ہے نا۔ ہاں بھائی ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ اگر تم کہو تو بات بن سکتی ہے، پر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کیسا ساتھ؟ روحانہ چونک کر بولی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ، اور یوں ابراہیم نے روحانہ کو ساری بات بتا دی تھی کہ کیسے ابراہیم سمرین سے بہت محبت کرتا ہے، جبکہ زین کے آنے سے اس کی محبت میں خلش پیدا ہو گئی ہے جو کہ اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، آپ اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے سب کرنا چاہتے ہیں۔ روحانہ بھی کافی چالاک تھی، وہ سمجھ گئی تھی۔ ہاں تو اس میں تمہارا بھی تو فائدہ ہوگا، تمہارا بھی تو راستہ صاف ہوگا۔ تمہیں زین مل جائے گا اور مجھے سمرین۔ ابراہیم نے اسے دو ٹوک کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اور میں نے تو سنا تھا کہ آپ کے بھائی کا کل ہی نکاح ہے۔ یہ سن کر اسے ابراہیم نے فوراً اپنا پلان بتا دیا تھا کہ جو ہوگا وہ آج رات ہی ہوگا، اور پھر تم اپنے طریقے سے آگے کا کام سر انجام دے دینا۔ روحانہ یہ سن کر کافی جوشیلی ہو گئی تھی۔ وہ 30 سال سے ہمیشہ دھوکے کھا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی زین کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ کسی سے اب اظہار محبت کرے گی تو وہ زین ہی ہوگا۔ پورا 1 ہفتہ گزر گیا تھا، پر ابھی تک اس نے اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ آج بھی وہ اسے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی۔ زین نے اس کی منت کی تھی، دیکھو اب تو چھوڑ دو، نہ جانے میرے گھر کیا چل رہا ہوگا۔ اب تو مجھے بتا دو کہ تم کون ہو۔ اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، 3 دن اور برداشت کر لو، 10ویں دن میں تمہیں اپنا چہرہ دکھا دوں گی۔ زین جو عجیب سے ہلچل ہوئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسے ابھی بھی 3 دن اور انتظار کرنا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تمہیں پتا ہے نا کہ جب شوہر تھکا ہوا آفس سے آئے تو کیسے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ سوئی ہوئی سمرین کو اس نے بازو سے کھینچ کر اٹھایا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز اب بس کر دیں،
مجھ سے اب اور یہ رویہ برداشت نہیں ہوگا. مجھ پر رحم کھائیں. وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی تھی. رحم؟ تم رحم کی بات کر رہی ہو؟ تب تمہیں بالکل بھی رحم نہیں آتا تھا جب میں تمہاری دوستی کے لیے تڑپتا تھا، جب میں تم سے یہ کہتا تھا کہ مجھ سے دوستی مت توڑو. پر تم نے کیسے پریفر کیا مجھے؟ نہیں، زین کو. ابراہیم زہر آلود نظروں سے اسے دیکھ کر بولا تھا. اچھا، تو یہ آپ نے صرف اور صرف اس وجہ سے کیا کیونکہ آپ کو مجھ سے بدلہ لینا تھا. بدلہ لینے کے لیے نہ جانے اپنے زین کو کہاں بھیج دیا. مجھے اچھی طرح پتا ہے اس میں آپ کا ہی ہاتھ ہے سمرین. ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب اگلے ہی پل ابراہیم کا ہاتھ اٹھا اور ہوا میں رہ گیا تھا. تم بہت زیادہ بول رہی ہو سمرین. پتہ ہے نا کوئی بھی تم پر رحم نہیں کھائے گا کیونکہ سب کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے تمہاری عزت کی خاطر تم سے نکاح کر لیا ہے. ورنہ سوچو، اگر ہم ایسے ہی واپس آ جاتے تو پھر تم سے کون نکاح کرتا؟ جس کو ایک مرد چھوڑ جائے دلہن بنی ہوئی. اس اکیلی لڑکی کو کوئی بھی نہیں اپناتا، سبھی اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. تمہیں تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن تمہاری اکڑ ہی نہیں جا رہی. اس نے ایک جھٹکے سے سمرین کو اپنی جانب کھینچ کر کہا تھا. دیکھیں، میں پتہ لگا کر رہوں گی زین کو آپ نے ہی کہیں بھیجا ہے. ابھی اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب ابراہیم نے اسے بیڈ پر آرام سے لٹا دیا تھا. زین نے سکھ کا سانس لیا تھا کیونکہ آج تیسرا دن ختم ہو چکا تھا. پورے 10 دن ہو چکے تھے. تبھی اچانک سی ہلکی سی روشنی سے وہ کمرہ پورا روشن ہو گیا تھا. اسے لگا تھا کہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، پر وہ کمرہ بالکل اچھی طرح فرنیچر سے آراستہ تھا. اور پھر کچھ دیر بعد جیسے اس کی نظر سامنے گئی، اس حسین لڑکی کو دیکھ کر زین کے ہوش اڑ گئے تھے. ایک دم اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا. کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ بار بار اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، پر وہ کبھی بھی اسے پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ روحانہ کو کبھی بھی اس نے اپنے آفس میں نہیں دیکھا تھا. روحانہ کا کیبن ایک سائٹ پر تھا اور زین جب بھی آتا تھا بس ایک چکر لگا کر واپس چلا جاتا تھا. کون ہو تم؟ زین کے سوال پر روحانہ اس کے پاس آ گئی تھی. میں کون ہوں یہ تمہیں نہیں پتا، پر تم کون ہو یہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں. روحانہ اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ستائشی انداز میں بولی تھی. یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ دانت پیس کر بولا. تمہارا نکاح سمرین سے ہونا تھا 10 دن پہلے، ہے نا؟ لیکن دراصل تمہارے گھر والوں نے تمہارا بہت ہی انتظار کیا. بٹ پھر کیا ہوا؟ تمہارا نکاح کینسل ہو گیا اور سمرین سے تمہارے بڑے بھائی کا نکاح ہو گیا ہے. اب وہ تمہارے بڑے بھائی کی بیوی ہے، تمہاری بھابھی بن گئی ہے. مبارک ہو. روحانہ نے یہ خبر سناتے ہی پاس پڑی مٹھائی میں سے ایک لڈو اٹھا کر زین کے منہ میں ٹھونسا تھا، جبکہ زین کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی. یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے وہ مٹھائی ویسے ہی اگل دی تھی. دیکھو فضول بات مت کرو، تمہیں یہ کیسے پتا؟ اور مجھے چھوڑو، آزاد کرو مجھے. کون ہو تم؟ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ وہ چیختے ہوئے سے بولا تھا، پر اس کی چیخوں سے روحانہ کو کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا. میں تمہیں یہاں سے آزاد تو کر دوں گی، پر اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہو، اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتے ہو یا نہیں. روحانہ اس کے چہرے کو تھام کر بولی تھی. وہ اس وقت اسے زہر لگ رہی تھی. یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ صاف صاف بولو کیا کہنا چاہتی ہو. زین غصے سے بولا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم ایک شرط پر یہاں سے جا سکتے ہو. وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا. اس کی یہ بات سن کر تو زین کے سر پر گویا آسمان گر گیا تھا. یہ کیا بکواس ہے؟ یہ بیہودہ باتیں مت کرو، مجھے آزاد کرو. میں نے کہا نا، تم تب ہی آزاد ہو سکتے ہو جب مجھ سے نکاح کرو. میری باتوں کو تم سنجیدہ نہیں لے رہے. پھر تم آخر میں خود ہی پچھتاؤ گے کہ جب تمہیں ساری زندگی ادھر ہی رہنا پڑے گا. ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو، پھر مجھے بتا دینا. میں تو چلی. وہ ایک ادا سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھی تھی.
اس کی ہیر کی ٹک ٹک پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ زین بے بسی سے زور سے چیخنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ یہ نشان کیسے ہیں؟ وہ چائے دیتے ہوئے تھوڑا سا ابراہیم کے قریب آئی۔ جب ابراہیم کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، آپ کو اس سے کوئی مطلب؟ سمرین بے رخی سے بولی تو ابراہیم نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم آج سے کچن میں نہیں جاؤ گی، کتنے ملازم ہیں وہ سب کام سنبھال لیں گے، تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فوراً بے چین ہوتے ہوئے ایک ڈبہ لے کر آیا اور وہاں سے ٹیوب نکال کر سمرین کے ہاتھ پر لگانے لگا تھا۔ چھوڑے یہ سب، وہ تنگ آ کر بولی تھی۔ تبھی ابراہیم نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں مجھ سے صحیح طریقے سے بات کیا کرو، پھر جب سختی سے پیش آتا ہوں تو تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا اور زبردستی اس کے ہاتھوں پر ٹیوب لگانے لگا، جبکہ سمرین کے تو ذہن میں بس زین کا ہی تصور تھا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ وہ بس شکی نظروں سے ابراہیم کو ہی دیکھ رہی تھی جو کہ اس کے ہاتھوں پر ٹیوب لگانے میں مگن تھا، پر پھر بھی سمرین اس پر شک کر رہی تھی۔ ہاں بتاؤ، کیا سوچا تم نے؟ آزادی چاہیے یا پھر ساری زندگی اس کمرے میں رہنا ہے؟ ویسے میں تو تمہیں ساری زندگی ایسے دیکھ دیکھ کر بھی بور نہیں ہوں گی، لیکن مسئلہ تو تمہارا ہے، تمہیں اپنے گھر بھی تو جانا ہوگا، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں تم مجھے اپنی بیوی بنا کر میرے سسرال لے کر جاؤ۔ روحانہ کی بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتی، روحانہ نے نظریں چرا کر کہا تھا۔ تم مجھے سچ بتاؤ گی میں تبھی تم سے نکاح کروں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بھی بنا لوں گا۔ پر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا کہ میرے بھائی کا نکاح سمرین سے ہو گیا ہے؟ وہ روحانہ کو ہی اپنے شکنجے میں لے رہا تھا۔ جس نے اس پر جال بچھایا تھا؟ تو کیا تم مجھے سچ میں اپنا لو گے، مجھ سے نکاح کرو گے؟ روحانہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، اس سے اور کیا چاہیے تھا؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے ساری سچائی بتانی ہوگی کہ تم نے کس کے کہنے پر یہ سب کر رہی ہو۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ سمرین کا نکاح میرے بھائی سے ہو گیا ہے؟ روحانہ بتانے ہی والی تھی، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ نہیں، میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم بھی باقی مردوں کی طرح مجھے چھوڑ دو گے۔ وہ کافی اداسی سے بولی، میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے کہ میں تم سے نکاح کروں گا؟ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، زین تنگا کر بولا تھا۔ وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا۔ تبھی روحانہ نے اسے کہا تھا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے نکاح کرو گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، مجھے اپناؤ گے، تو پھر میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ سچائی کیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے بھائی نے ہی کروایا ہے۔ زین نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ہوش میں ہو، وہ میرا بھائی ہے، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ زین خود کو رسیوں سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جب ہی روحانہ بولی، تمہارا بھائی ابراہیم، اسی نے کہا تھا کہ میں کسی طریقے سے تمہیں اپنے ساتھ رکھوں اور تمہیں قید کر لوں۔ یہ اسی کا پلان تھا، اس نے مجھے بھی شامل کیا، کیونکہ میں نے جب تمہیں آفس میں آتے دیکھا تھا تو میں پہلی نظر میں ہی تمہاری دیوانی ہو گئی تھی، تم سے نکاح کرنا چاہتی تھی، اور تمہارے بھائی نے پھر مجھے بتایا کہ وہ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ سمرین کو چاہتا ہے۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا نکاح سمرین سے ہو، جس کی وجہ سے اس نے تمہیں پھنسایا تھا، فائلز دینے کے بہانے تمہیں اس جگہ پر بھیجا تھا جہاں آگے میں نے اپنا کام کر دیا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر دیا۔ روحانہ نم آنکھوں کے ساتھ نظریں چراتے ہوئے سے بولی تھی، جبکہ زین یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بار بار غیر یقینی نظروں سے روحانہ کو گھور رہا تھا۔ بھائی یہ سب کر سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میں نے تمہیں ساری سچائی بتا دی ہے، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ دیکھو، میرا کوئی نہیں ہے، میں نے یہ سب تمہیں پانے کے لیے کیا ہے، پر ابراہیم کو مت بتانا،
सर ने अगर ये सच्चाई सुनी तो सर मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ज़ैन रूहाना को देख रहा था। उसे वो लड़की भी मजबूर लग रही थी। तुम फिक्र मत करो, मुझे आज़ाद करो और निकाह का बंदोबस्त करो, ज़ैन टूटे हुए दिल के साथ बोला। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। कुछ देर पहले ही समरीन बेहोश हो चुकी थी। इब्राहिम ने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने उसे जो खुशखबरी सुनाई थी उसे सुनकर इब्राहिम और भी ज़्यादा खुश हो चुका था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरे शहर में मिठाई बांटे। कमाल पाशा और नाहिद बेगम भी सब कुछ भूल चुके थे। वो सब लाउंज में बैठे थे जब अचानक उनकी नज़र सामने दरवाजे पर गई थी। ज़ैन के साथ रूहाना को देखकर वो सारे ठिठक गए थे। ज़ैन तुम? जबकि इब्राहिम के तो चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे समझ लग गई थी कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समरीन जो ज़ैन को देखकर भागती भागती ज़ैन के पास आई थी, उसके सीने से लग गई थी। जबकि ये देखकर रूहाना ने फौरन समरीन को इससे अलग किया था। ज़ैन आगे बढ़ा तो नाहिद बेगम उसके सीने से लगी थी। कमाल पाशा भी इससे मिल रहे थे। तुम यूके क्यों चले गए थे? ये सब क्या है? कमाल पाशा की बात सुनकर रूहाना फौरन बोली, ज़ैन कहीं नहीं गया था, ज़ैन तो यही था। तुम कौन हो? नाहिद बेगम ने रूहाना को देखकर कहा, जब उसने फौरन कहा, मैं ज़ैन की बीवी हूं, अभी ही हमारा निकाह हुआ है। ये सब क्या है? इब्राहिम तुमने कहा था कि ज़ैन यूके चला गया है। कमाल पाशा इब्राहिम की तरफ देखकर बोले, जो नजरें चुरा रहा था, सर झुकाए खड़ा था। और फिर अगले ही पल ज़ैन ने सारी सच्चाई सबको बता दी थी। तभी कमाल पाशा ने जोरदार थप्पड़ इब्राहिम को मारा था। समरीन जिसका धोखे से निकाह हुआ था, उसने फौरन अपना सामान समेटा था। जाते जाते इब्राहिम ने इसे रोक लिया था। देखो, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मानता हूं मैंने जो किया वो सब जज्बात में आकर तुम्हें पाने के लिए किया। मेरा तरीका गलत था, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहता था समरीन। कि तुम्हें अभी भी मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं हुआ? वो समरीन को अपने बाजू में जकड़कर उसे जाने से रोक रहा था। छोड़े मुझे, ऐसा मत करें, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने ये सब कर दिया। वो बार बार खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इब्राहिम के पास कोई चारा नहीं था। वो सीधा ज़ैन के पास आया। उसने ज़ैन के आगे हाथ जोड़े। समरीन को जाने से रोक लो, वो उम्मीद से है। वो यहाँ से चली गई तो इसका कौन ख्याल रखेगा? मुझे माफ़ कर दो ज़ैन, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर हाँ, ये बात सच है, मैंने इससे बहुत मोहब्बत करता था। और हाँ, रूहाना भी तुमसे मोहब्बत करती थी। ज़ैन ने इसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन जाते जाते उसने समरीन को आवाज़ लगाई थी और यूं उसने समरीन को रोक लिया था। इब्राहिम की खातिर उसने समरीन को जाने से रोका था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।